السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. یقیناً دعوت و تبلیغ نبیوں کا طریقہ ہے. یقیناً دعوت و تبلیغ نبیوں کا طریقہ ہے. اسی سے مومنوں میں آیا جینے کا سلیقہ ہے. اسی کے سلسلے میں آج کچھ باتیں سناؤں گا. اسی کے سلسلے میں آج کچھ باتیں سناؤں گا. علوم دین کی محفل میں 100 باتیں لٹاؤں گا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلامی تعلیمات میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو خاص اہمیت حاصل ہے. دراصل تمام اعمال صالحہ اور زندگی کی تمام گوشوں کی صلاح و فلاح کے لیے اس کی حیثیت آب حیات کی ہے. آج تک دنیا میں جتنی بھی نیک باتیں عام ہوئی ہے یہ سب تبلیغ ہی کی بدولت ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب تک تم میں ایک ایسا گروہ موجود ہوگا جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے، اس وقت تک تمہیں کوئی نقصان اور خسارے میں نہیں ڈال سکتا. قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کام کی اہمیت کو بتایا گیا. کسی اللہ والے اور عاشق رسول نے کیا خوب کہا ہے، سب کو راضی کر کے دکھا رب کو راضی کر کے دیکھ. سب کو راضی کر کے دکھا رب کو راضی کر کے دیکھ. سارا کام کر کے دکھا اس کام کو کر کے دیکھ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ اگر امت سے دعوت اٹھ گئی تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. جس طرح چکی کی کلی اور بیچ کی کھوٹی پر سارا پاٹ گردش کرتا ہے، اسی طرح دین کا سارا نظام دعوت کی کھوٹی پر گردش کرتا رہتا ہے. امت محمدیہ کے متوالو، دعوت و تبلیغ میں کتنی حلاوت و چاشنی ہے. کتنے دین سے بھولے بھٹکے لوگ صراط مستقیم پر گامزن ہوئے اور کتنے لوگ مشرف باسلام ہوئے. اس کی ایک لمبی تاریخ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 63 سال کی عمر میں دعوت و تبلیغ کے ذریعہ اسلام پھیلایا. ہر طرف پرچم اسلام کو لہرا دیا. دعوت و تبلیغ کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے گھر بار چھوڑا، عزیزوں سے رشتہ توڑا اور مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے. بھوک اور پیاس سے تڑپتے رہے اور بنا سر و سامان کے بدر کے میدان میں پہنچ گئے. احد کے میدان میں جان پر کھیل گئے، جام شہادت نوش کیا. عزیز ساتھیوں، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے تمہارے ذریعہ سے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دیا، یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا جو بندہ کسی دوسرے بندے کو نیک عمل کی رہنمائی کرتا ہے، اس عمل کرنے والے کے برابر اس کو بھی اجر ملتا ہے. امت محمدیہ کے متوالو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو 2 صلاحیتیں دی ہے، ان میں سے عبادت کے ساتھ دعا کا جوڑ ہے اور دعوت کے ساتھ شفقت کا جوڑ ہے. اگر عبادت کے ساتھ دعا نہ ہو تو عبادت ناقص رہے گی اور دعوت کے ساتھ شفقت نہ ہو تو دعوت ناتمام رہے گی. مثلا کسی مقام پر اگر درخت لگتا ہے، اس کی شاخیں دور دور تک پھیلتی ہے. الحمدللہ نظام الدین مرکز میں جو دینی درخت لگا ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کی شاخیں آپ دیکھنا چاہیں تو آسٹریلیا میں بھی نظر آئیں گی اور افریقہ کے جنگلوں میں بھی نظر آئیں گی، یورپ اور امریکہ کے مرغزاروں میں بھی نظر آئیں گی، لبنان، تہران، جاپان میں بھی نظر آئیں گی. گویا کہ عالم میں سایہ بن کر اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہے اور لوگ اس کے میٹھے پھلوں سے اپنی دینی اور روحانی غذا حاصل کر رہے ہیں. حضرات، آج اسی ہندوستان میں تقریباً 120 زبانیں بولی جاتی ہے. مختلف مذاہب کے لوگ 20 زبانوں میں اپنے لٹریچر شائع کرتے ہیں. مختلف مذاہب کے لوگ 20 زبانوں میں اپنے لٹریچر شائع کرتے ہیں، لیکن
دعوت و تبلیغ کی اثر میں آفرینی اور لذت و چاشنی کے سامنے سب فیل ہے، کیونکہ اس کام کو اللہ کی نصرت اور اہل اللہ کی توجہ ہے۔ انہی چند باتوں پر میں ایک شعر پڑھ کر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ یہ کام ہمیشہ پھیلا ہے، یہ کام برابر پھیلے گا، یہ کام ہمیشہ پھیلا ہے، یہ کام برابر پھیلے گا، تا روز قیامت عالم میں یہ کام سراسر پھیلے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔